جاتی ہے. It is very easy to criticize. It is very easy to criticize, but it is very difficult to implement the correct thing. بالکل. اگر ہماری گورنمنٹ یا ہمارے انسٹیٹیوشنز تھوڑی دیر کے لیے یا ایک سال کے لیے بھی اگر سدھر جائیں اور سسٹمز کو امپلیمنٹ کریں پراپرلی فار دا سیک آف دا پیپل, لوگ جو ہے نا ان کو اپنے گھر پہ بلائیں گے دعوتوں پہ. مگر یہ ہے نہیں, سسٹم امپلیمنٹیشن از بینگ مس یوزڈ. آپ ایک سسٹم بناتے ہو, یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم یوز اینڈ ابیوز کے لیے تو یہاں سسٹم کس طریقے سے اس کو ہم وہ کریں, مینیپولیٹ کریں. دیکھیں ملک ہمارا اتنا برا نہیں ہے, ہمارے ملک میں جتنا کچھ ہے ہم لوگ اس کو, وہی تو آپ نے کہا نا ایک ڈپارٹمنٹ بنتا ہے, ایک چیز بنتی ہے تو اس کو ہم یوز ابیوز میں لے جاتے ہیں نا. بالکل بالکل, ہم طریقہ نکالتے ہیں کہ ہم طریقہ نکالتے ہیں کہ اس کو اب ابیوز کیسے کرنا ہے. ہم اپنے پاکستانی ہونے کا کیسے لوگوں کو بتائیں گے ہم ہیں پاکستانی. کتنے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم سب کا نام کتنا خراب ہو رہا ہوتا ہے. ہماری ریپوٹیشن تو ساری دنیا میں بالکل ہی یہاں آ چکی. یہاں تو کبھی آنی کبھی ہوگی زندگی میں. میں تو جب سے ہوش سنبھالا یہی ہے, یہاں تو آ نہیں رہی. تو یہ پتہ نہیں کب مسئلے حل ہوں گے. مطلب یہ تو ہمارے ایسے نارمز ہیں کہ ان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. نہیں کام کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے, صحیح ہو سکتا ہے کہ اگر جب بالکل ساری دبائی ہو جائے گی تب. اچھا ایک اور چیز بہت کامن ہے, اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اوپن برننگ جو ہو رہی ہوتی ہے, کچرا کنڈی یہ وہ کتنا نقصان دہ ہے. ایک تو پولوشن تو ہے اس سے, ٹھیک ہے, وہ تو اگین از لنک ٹو اندر ڈپارٹمنٹ کہ آپ کے کچرے والے آتے نہیں ہیں اٹھانے کے لیے ٹائم پہ, اور ہمارے ایک کال میں پہلے لے لوں پلیز. پھر السلام علیکم. ہلو السلام علیکم امنا آپی. جی سہیل بات کر رہے ہیں. جی 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 سہیل کیا کہیں گے. جی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے, اور کافی کچھ دیکھ کے سیکھنے کو بھی ملتا ہے. شکریہ. ٹھیک ہے, اور یہ پروگرام جو ہے میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں اور بہت شوق سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. ویسے میری پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے اور میں نیشنل بینک کی طرف سے کھیلتا ہوں انڈر 19. اچھا کیا کھیلتے ہیں آپ. کرکٹ کھیلتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی نیشنل بینک کے انڈر 19 کی طرف سے. صحیح. تو یہ دن کی سب ایکٹیویٹیز سے جب فارغ ہوتا ہوں تو میں آپ کا یہ پروگرام ضرور دیکھتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ فائر بریگیڈ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اپنا جمگاؤں میں ایک ریسٹورینٹ ہے لی گرینڈ کے نام پہ. لی گرینڈ. تو جی لی گرینڈ وہ آپ کا ہے. جی جی. اچھا جی, اور وہاں پر بھی ایک بار نہیں کئی بار آگ لگ چکی ہے. تو فائر بریگیڈ آئی تھی. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ان لوگوں نے سچویشن دیکھی, اس کے بعد آپ تو ان لوگوں نے بجھائی لیکن پراپر طریقے سے بجھی نہیں, اور گاڑی بھی ایک آئی. گاڑی بھی ایک آئی, اور کافی جو ہمارے اندر ورکرز کام کر رہے تھے ان کا کافی نقصان بھی ہوا. ایک تو ہمارا پورا ورکر کا پورا ایک حصہ جو ہے نا پورا برے طریقے سے جل کر ڈیمیج ہو چکا ہے. تو ابھی تک جو ہے میرے پاپا جو ہے ابھی تک جو ہے منتھلی جو ہے وہ کام تو نہیں کر رہے ہمارے یہاں, ان کے بھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے ابھی. اور ایک بار نہیں 2-3 بار آگ لگ چکی ہے ہمارے یہاں. صحیح. جی ایسا کیا ہے آپ کے وہاں جو اتنی آگ لگ رہی ہے. یہ پیچھے جو کبھی شارٹ. تو بھائی تھوڑا آپ بھی تو دھیان دینا. چلیں آگ تو لگ رہی لیکن آپ یہ بھی تو اس کا روٹ کاز تو پکڑیں کہ اتنی آگ لگ کیوں رہی ہے. میں تو اب اس فکر, مجھے تو زیادہ فکر اس کی پڑ گئی ہے. فائر بریگیڈ تو میں بھول گئی ہوں 2 منٹ کے لیے. آپ کے لی گرانڈ کے پیچھے اگر اتنی آگ لگ رہی ہے تو یہاں پہ تاروں کو سسٹم کچھ خراب ہوگا, کچھ تو صحیح کریں. جی یہاں کی وہ جو ہماری فیکٹری کی جو گلی ہے نا وہاں پر جو ہے کافی لوگوں نے بجلی کی چوری بھی کی ہوئی ہے. تو آپ کیوں نہیں شکایت کرتے یا آپ کیوں نہیں اس کا. ڈی ایچ اے وہ تو پورا ایریا ڈی ایچ اے کے ہینڈ اوور. میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے ڈی ایچ اے والوں کو آپ کو پکڑنا چاہیے. جی ڈی ایچ اے والوں کو کئی بار کمپلین کی بھی ہے. ورنہ ڈی ایچ اے کا تو یہ حال ہے اگر آپ ایک پورشن زیادہ بنانے لگ جائیں یا ایک کمرہ آگے کر لیں تو وہ آپ کے اوپر آ کے کیس کر دیتے ہیں. بالکل 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 صحیح. تو آپ کو تو چاہیے فوراً ڈی ایچ اے سے جا کے یہ بات اپنا نوٹس لیں کہ بھئی ہمارے یہاں بار بار آگ لگ رہی ہے, یہ تو کتنا ڈینجرس ہے. فائر بریگیڈ تو چلے ہے ہی ہے فارغ, لیکن یہ سوچیں کہ آپ کے یہاں جتنی آگ لگ رہی ہے یہ کتنے نقصان دہ ہے وہاں کے لیے. جی بالکل, لیکن ایک بار نہیں, ہم نے کئی بار آگ لگنے کے بعد بھی پہلے بھی کمپلین کی ہے. اور وہاں وائر اتنی ہے, ایک تو چھوٹی بیک سائڈ پہ چھوٹی گلی ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے.
جی وائر اتنی وائریں اور لوگوں نے کیبل وائر اتنی ہے اوپر سے لوگوں نے بجلیاں چرائی بھی اور ہوئی ہیں. دیکھا جائے تو لی گرانٹ جہاں پہ ہے وہاں تو کتنی آپ زمزمہ پہ دیکھیں کنیکٹڈ ہیں ہر دکان ایک دوسرے سے. جی جی ایک بالکل جگہ آگ بالکل. لگے گی تو دوسری آٹومیٹکلی بلڈنگز ہیں اوپر. کیا ہو سکتا ہے؟ جی اوپر لوگ بھی رہتے ہیں, بلڈنگ بنی ہے. فوری طور پہ آپ تاریں ٹھیک کروائیں. جی جی ہاں لیکن صحیح یہ تارے خود لیں. ہی کمپلین کی ہم نے ایک بار نہیں 2-3 بار کی. وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں بولتے ہیں جی ہم آپ لیٹر لکھ کے دیتے ہیں. لیٹر بھی لکھ کے ایک بار نہیں کئی بار لیٹر لکھ کے دیے ہے. اب یہ کہ صحیح کروانا ہے ہم صحیح کرواتے ہیں لیکن پھر لوگ اب لوگوں کو کون کہہ سکتے ہیں وہاں پر. بس صحیح ہے یہ آپ نہیں آپ اپنے اینڈ پہ تو ٹھیک کروائیں. جی پھر فائر بریگیڈ بیچارے بھی کتنا آئیں گے کتنی آگ بجھائیں گے. جی جی چلیں شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا ایک جو پہلے کالر تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ فائر بریگیڈ آئی اور الٹا کام خراب کر کے چلی گئی. جی جی اب یہ کیا سیناریو ہو سکتا ہے؟ اگین الٹا کام کر کے چلی گئی. اب وہ بیچارے آتے ہیں اگر ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ نہیں ہوگا تو وہ پانی ہی ماریں گے نا, اور کیا کریں گے. پانی سے اس کو اور ایگریویٹ کر جائیں اف گے. یو ڈونٹ ہیو دا کریکٹ اکوپمنٹ, اگر آپ آبویسلی یو ہیو ٹو یوز کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. کاربن ڈائی آکسائڈ کے سلنڈرز آپ لے جائیں الیکٹریکل فائرس پہ یوز کریں. کچرے کی ہم بات کر رہے تھے. کچرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ پورے شہر میں ماشاءاللہ کچرا اتنا ہے کہ اس کو ریسائیکل کریں گے تو شاید ہمیں اچھے پیسے بھی مل جائیں. مگر یہ ہے کہ اس کو جلا دیتے ہیں. مگر جلانا از ناٹ دی کریکٹ رائٹ سچویشن, کیونکہ یو آر کازنگ پولوشن, یو آر کازنگ ویری بیڈ سچویشن. اب میں آپ کو ایک اور اس کچرے سے ہی ریلیٹڈ بات بتاؤں کہ گھروں کے آگے ایک پلاٹ ہوتے ہیں, وہ کچرا کنڈی ہوتی ہے, وہاں آگ لگی. اب اوپر اگر دیکھا جائے نا تو تاریں ایک دوسرے سے جا رہی ہوتی ہیں. جب آپ روڈز پہ دیکھتے ہیں کوئی اسٹریٹ لائٹس کی تار جا رہی ہے کوئی جا رہا ہے, وہ ایک دن میں نے دیکھا وہ آگ اتنی اوپر جا رہی تھی. ظاہر ہے گاڑی گزر گئی, میں نے بھی نہیں اتنا پھر اس کے بعد, بلکہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ آگ اس کو پکڑ لے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ چیک کریں کہ بھئی آپ کچرے کو کیوں جلا رہے ہیں. The fastest way of getting rid of کچرا is to burn it. بس اور کوئی حل نہیں. تو یہ ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کچرا ہے اس کو جلا دو, جل جائے گا, دھواں چلائے گا تھوڑی دیر کے لیے. They don't realize کہ پوری جو پولوشن پھیلے گی پولیوٹ ہوگا. وہی کچرا اگر آپ کا فلیم اڑ کے اس کی اسپلنٹرز اڑ کے کہیں پہ چلی جائے, اس سے بھی کہیں پہ فائر لگ سکتی ہے. گھر ہے نزدیک لوگوں کے. And then you are creating ash all over the place. That is not the right way. بالکل to do the situation. تو اس کے لیے تو بیسکلی صحیح. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ, محمد اکرم بات کریں گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج فائٹر ڈے منایا جا رہا ہے. یقیناً آج اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ جس طرح سے ہمارے علاقے گنجان ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح سیفٹی پوزیشن بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے علاقوں کے ارد گرد تاروں کا اس قدر گچھا بنا ہوا ہے جو کسی وقت شارٹ سرکٹ کا باعث بن کر آگ کو بھڑکا دیتا ہے. دوسری جو اہم بات ہے, تنگ گلیوں میں بڑے بڑے پلازے بنا دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح. وہاں فائر فائٹر کو پہنچنے کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور اس نے بھی صورتحال کو انتہائی سنگین بنا دیا. اس پر ستم یہ کہ ہماری حکومت ہم سے ہر قسم کا ٹیکس لیتی ہے. یہی بات ہو رہی ہے. عوامی بنیادی مسائل پر خرچ کرنے کی بجائے اپنی سیکیورٹی پر تو لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں, مگر ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے والے اداروں کی فلاح کی طرف کم ہی دھیان دیا جاتا ہے. جو بیچارے فائر فائٹر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں, ان کے ورثہ کے لیے کوئی خاطر خواہ مالی امداد نہیں کی جاتی. صحیح. دوسرا جو اہم بات ہے, اب سے چند سال قبل سول ڈیفنس کا ادارہ بڑا فعال کردار ادا کرتا تھا. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نظم و آزما ہونے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے. اب یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی, ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا ہمارے پنجاب میں 1122 والے بڑے اچھے کردار ادا کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ ہنگامی طور پر فوری پہنچ جاتے ہیں. صحیح. ان کا طریقہ درست ہے, لیکن ایک طرف فائر بریگیڈ کا ادارہ ہے, وہاں گاڑیاں بند پڑی کھڑی ہوئی ہیں. کوئی اگر انہیں فون کیا جاتا ہے کوئی فون اٹینڈ نہیں کرتے. ان سے ریکویسٹ جا کے کی جاتی, کوئی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں جی 112 والوں کے پاس جائے. دیکھیں بھائی ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے, آپ کی گاڑیاں اگر بیکار ہیں تو انہیں چالو کیوں نہیں کرایا جاتا. اتنی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, اس جگہ کو نئی گاڑیاں فراہم کر کے فعال کر دیا جائے تو یقیناً اس سے بھی صورتحال بہتر ہو جائے گی. جہاں 1122 والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اگر فائر بریگیڈ والے ادارہ بھی کر لیں گے تو کیا, ہاں بالکل بہتر ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی دیکھیں جی, دا پرابلم از کہ اگر کوئی یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کا کی پرابلم کیا ہے. اینڈ دا کی پرابلم از اویئرنیس
and the key problem is proper Support, government support. And the thing is کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ ریسکیو 1122 بہت اچھا کام کر رہا ہے, میں بھی مانتا ہوں وہ اچھا کام کر رہا ہے, بڑی زور شور سے ٹریننگ ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, گاڑیاں بن رہی ہیں, آرڈرز جا رہے ہیں, سیفٹی اکوپمنٹ آ رہا ہے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ گاڑیاں بند پڑی ہوئی. اچھا مجھے اسی بات پہ ایک بات کرنی ہے. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر بند پڑی ہوئی ہیں گاڑیاں, اب آپ دیکھیں کہ 112 ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا, یہ گھروں میں جو ہوتا ہے, اگر بھائی کو کہہ دیا یہ چیز پکڑا دو, آگے وہ کہتا ہے تم کر دو, میں نہیں کر سکتا. یہ وہی مثال ہو گئی کہ اب جی 112 والے کر رہے ہیں نا, اب ہم کیوں کام کریں. اب وہ کر رہے ہیں, اب انہوں نے کھولا ہے تو کریں, اب اس کو نبھائیں بیٹھ کے. ہمارے یہاں تو یہ بڑی پرابلم ہے نا. کمیونٹی پولیس کا سسٹم سٹارٹ ہوا, مل کے لوگوں نے اپنے ایریاز میں کرنا شروع کیا, تو یہیں سے میں نے وہیں سے ایک بات سنی کہ جی کسی پولیس والے کو فون کی, ان کو کہا آپ کی کمیونٹی پولیس کا کام چل رہا ہے نا, آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں, ہمیں کیوں بلا رہے ہیں آپ. اب آپ دیکھیں ایک اور کال ہے, سوری ہمارے. السلام علیکم. میں محترمہ شکیل احمد بات کر رہا ہوں. ذرا جلدی بات کریں جی. میں مختصر بات کروں گا کہ یہ جو سارے ٹی وی چینل والے ہیں, یہ صرف کراچی اور لاہور کو کور کرتے ہیں. یہ جو غریب مظلوم علاقے کے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ابھی بولا بھائی ان کے بارے میں بھی. بیکورڈ علاقوں کے لوگ ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں جی, مہربانی. بہت شکریہ. ہم نے یہ بات پہلے میں کر چکی تھی. ناراض ہو رہے تھے بیچارے. ظاہر ہے ہر کوئی اپنا کنسرن. obviously I don't blame them because we can't blame them. چھوٹی سی سٹی ہے, اور وہاں پہ بھی دیکھیں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ گجرانوالہ میں آپ دیکھیں وہ آپ کی وائرنگ. وہی میں نے ابھی آپ سے وہی کہا نا کہ ہمارے یہاں تو چلیں کچھ ہے, دیہاتوں میں گاؤں ہیں, چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, وہاں کون دیکھ رہا ہے. It all comes back to the same thing کہ you have to give awareness, you have to buy the correct equipment so that یہ آپ کی گاڑیاں وہاں پہ راٹ نہیں کریں, سڑے نہیں, اور یہ فیوریٹزم چیزیں ختم کر دیں پلیز, اینڈ موو ٹورڈز سیونگ لائف. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آئی ہوپ ہم نے جو آج شو کیا ہے لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہو اس کی, اور فائر بریگیڈ نے بھی دیکھا ہو, اللہ کرے یہ شو تو ان کے بھی کچھ عقل میں آئے انشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں لاسٹ میں پلیز. تو Well, I can only give one message to our people and our nation is that کہ آپ لوگ اپنی طرف سے بھی کوشش کریں کہ آپ سیفٹی کی طرف ذرا رجحان کریں. بالکل. اور ہم لوگ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت خیال رکھیں. ہیو اے لولی ویکینڈ. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں چھولو آسمان @news1tv.tv پہ, اور میسج آن www.facebook.com/چھولو آسمان. انشاءاللہ منڈے کو میں ملوں گی ایک نئے شو کے ساتھ. خدا حافظ.